بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتدار علی خان۔ ایک بار پھر مجھے موقع ملا آپ کی خدمت میں آنے کے لیے، اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، جس کا میں تہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں۔ اسماء الحسنی جو ہیں وہ 99 ہیں، 99۔ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جس کے لیے آج میں نے کہا کہ یہ ایک مختصر سی ایک ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہ ویسے تو سارے ہی بہت اہم ترین ہیں، اور جب ہم کوئی آیت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ رحمان الرحیم یہ اسماء الحسنی کے ہی الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ میں بتاتا چلوں آپ کو، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہوں گے کہ جو عربی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس کے اردو کے حساب سے معنی اور ہوتے ہیں، عربی گرامر کے حساب سے معنی اس کے اور ہوتے ہیں، مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ الباقیو، الباقیو کا مطلب ہم یہ کہتے ہیں اردو میں کہ جب کسی میں سے استعمال شدہ بچا ہوا اسے ہم باقی کہتے ہیں۔ جیسے ہم روزمرہ کی زندگی میں کہتے ہیں کہ رات کا بچا ہوا جو باقی کھانا ہے اسے گرم کر دیا جائے، تو باقی کا مطلب اردو میں اور ہوگا، اور الباقیو جب کہا جائے گا عربی میں اس کے معنی تو جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اسے الباقیو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے اردو میں رقیب۔ رقیب کا مطلب اردو میں اور ہے، عربی میں اور ہے۔ یہ بڑے لطف کی بات ہے۔ اردو میں ہم یہ کہیں گے کہ دشمن رقیب، فلاں شخص ہمارا رقیب نکلا، دشمن نکلا۔ مگر جب ہم نے عربی کو جانچا، پرکھا، دیکھا تو اس میں معنی بڑے مختلف معنی نکلے، اور عربی کا جو مطلب ہے سب سے بڑا نگہبان، اسے رقیب کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا نگہبان اللہ تعالیٰ الرقیبو ہے۔ اب یہاں خدا نخواستہ دشمن کے معنی نہیں آئیں گے جو اردو میں آتے ہیں۔ الرقیبو کا مطلب آئے گا سب سے بڑا نگہبان، اسے رقیب کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے پڑھا البرو۔ البرو کا مطلب یہ نکلا، جو میں آپ کو بتا دوں اس میں غلطی نہ ہو جائے، بڑا اچھا سلوک کرنے والا، بڑا ہی اچھا سلوک کرنے والا، اسے البرو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قہار، القہارو، اردو میں ہم کہتے ہیں اس پہ قہر و غضب نازل ہوا، اس پہ قہر و غضب نازل ہو۔ اردو میں قہار سمجھتے ہیں، قہار و جبار، جیسے قہار کہتے ہیں قہر نازل کرنے والا، مگر جب میں نے مطالعہ کیا تو معنی بالکل مختلف ہے۔ سب کو سمیٹ کر رکھنے والا، سب کو سمیٹ کر رکھنے والا، یا سب کو قابو میں رکھنے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب کو قابو میں رکھنے والا یا سب کو سمیٹ کر رکھنے والا، اسے القہارو کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا اردو میں معنی بدل جائیں گے، رقیب کے بھی، باقی کے بھی، اور عربی میں معنی بدلے بھی ملیں گے آپ کو۔ عربی میں مفہوم الگ ہے اس کا۔ اسی طرح خصوصیت کے ساتھ میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی ہے کہ دو مجھے ایسی صفات نظر آئی، میں نے کہا اس پہ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے۔ ہم جب استعمال کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم اور لطف نظر ہم پر زیادہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ جو چاہتا ہو، لطف و کرم اللہ تعالیٰ کا ڈومیننٹ ہے، غالب ہے کس پر؟ المذلو، ذلیل کرنے والا، معاذ اللہ، المذلو، ذلیل کرنے والا۔ سواد کے بعد جیسے زواد آتا ہے، جیسے ہم ضوالین پڑھتے ہیں، نقطے والا زواد۔ الزارو، الف لام زواد الف رے، اور رے کے اوپر پیش، الزارو کا مطلب ہے ضرر پہنچانے والا، اسے کہیں گے الزارو۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں رحمان ہے، رحیم ہے،
وہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات المذلو ہے اور الزارو ہے، ذلیل رسوا کرنے والا ہے، اور وہی پروردگار عالم جو ہے المذلو کے ساتھ الزارو ہے، ضرر پہنچانے والا۔ الزارو کا مطلب ہے ضرر پہنچانے والا۔ تو جو انسان یہ سمجھ کے انسانیت کی توہین کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، کسی کے مال ناجائز کھا رہا ہے، کسی کے گھر پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کی کرسی پہ قبضہ کر رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے بیجا، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کسی کو، وہ ہوشیار رہے کہ اللہ تعالیٰ اگر رحمان اور رحیم ہے تو پروردگار عالم کی ذات المذلو ہے، وہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات الزارو ہے، اس کو ضرر پہنچائے گی، اس طرح سے ضرر پہنچائے گی کہ اس کو خود کو خبر نہیں ہوگی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، پیروں تلے زمین میرے نکل گئی، اس لیے کہ اس نے کسی کا مال کھایا ہوگا، اس نے رشوت لی ہوگی، اس نے سود کا کاروبار کیا ہوگا، اس نے لوگوں کا ناجائز حق مارا ہوگا، اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، اس نے کوئی ایسا فعل بد انجام دیا ہوگا، حرام لقمہ کھایا ہوگا، حرام لقمہ اپنی اولاد کو کھلایا ہوگا، وہ الزارو ہے، ضرر پہنچانے والا، ہوشیار، خبردار، وہ ضرر پہنچائے گا، وہ نقصان پہنچائے گا، کسی بھی طریقے سے پہنچائے گا، مال سے پہنچائے گا، اولاد سے پہنچائے گا، شہرت سے پہنچائے گا، ناموری سے آزمائے گا، اور تمہارے پیر تلے زمین نکل جائے گی۔ تم کہو گے یہ چشمے زدن میں فوراً میرے ساتھ کیا ہو گیا، میں تو عرش پہ بیٹھا ہوا تھا، یہ فرش پہ میں کیسے آ گیا؟ اس لیے تم نے اتنے فعلے بد انجام دیے ہیں، اتنے حرام کام انجام دیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ وہ المذلو ہے، وہ الزارو ہے، وہ ذلیل و رسوا کرے گا۔ وہ آپ کو اجتماعی بات میں کر رہا ہوں، وہ جس نے یہ فعل بد انجام دیا ہے اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا، وہ اس کو ضرر پہنچائے گا۔ ہوشیار، خبردار، یہ صحیح ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والی ذات ہے، وہ الرحمن ہے، الرحیم ہے، مگر ساتھ ساتھ نظر میں رہے کہ وہ جو ہے پروردگار عالم، وہ المذلو بھی ہے، وہ الزارو بھی ہے، وہ اس طرح سے واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چالے چلنے والا ہے۔ دشمن قوی است، فارسی کا مقولہ ہے دشمن قوی است نگہباں قوی تر است۔ دشمن تو ہے قوی مگر نگہبان اس سے بھی قوی تر ہے۔ اور آخری جملہ بول کے آپ سے اجازت لے لوں، یہ صحیح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر صرف فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ صرف یہی کہہ دیتے، پروردگار ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں موسیٰ علیہ السلام، یہ ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ کہے گا موسیٰ اس عصا کو آپ ڈال دیجئے، اور وہ اژدہا بنا۔ جب وہ عصا ڈالا گیا، درباریوں نے دیکھا کہ وہ اژدہا بنا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی جانتے تھے، مگر عصا جو وسیلے کو نہیں مانتے ہیں ان کو ایک چھوٹا سا جو وسیلہ ہے عصا، اس سے ہی نصیحت پکڑنی چاہیے۔ دریائے نیل میں ڈال دیجئے اس عصے کو، کون کہتا پروردگار دریائے نیل ادھر سے ادھر ہو جاتا، مگر نہیں، آپ محنت کریں، آپ عصا ڈال دیں دریا میں۔ جیسے ہی عصا دریا میں ڈالا گیا، دریا 2 حصوں میں منقسم ہو گیا، راستہ بنا۔ جیسے ہی دربار میں اس نے کہا کہ سامری جادوگر نے اس طرح رسیاں ڈالی کہ وہ سب سانپ نظر آنے لگی، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ڈریے نہیں، عصا ڈال دیجئے، کہہ دیتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں، عصا ڈالیے تاکہ وہ اژدہا بنے، تاکہ سارے سانپوں کو نگل جائے۔ آپ بتائیے گا یہ آپ کو چھوٹی سی محنت جو میں نے کی ہے، یہ کلپ آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ دیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو پسند آئی، کیسی لگی آپ کو، اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔